خفض فدت النفس ما تلاقی من برحاء الوجد والاشفاق۔ خفض، اس سے مراد تخفیف کرنا یا آسانی پیدا کرنا ہے۔ خفض یعنی آپ پر آسانی ہو۔ فدت النفس یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی تم پر میری جان فدا ہو۔ ما تلاقی، ما تلاقی کا تعلق خفض سے ہے، یعنی ہلکا کرو ما اس کو، تلاقی جو تجھے جھیلنی پڑ رہی ہے، جو تمہیں لاحق ہو رہی ہے۔ من یہاں یہ بیانیہ ہے، یعنی برحا اس کے معنی شدید درد، تڑپ، وہ تکلیف جو انسان کو بے حال کر دے۔ وجد کے معنی شدید عشق، محبت کی وہ حالت جس میں دل مغلوب ہو جائے۔ والاشفاق، اشفاق کے معنی خوف، فکر یا محبوب کی جدائی کا اندیشہ۔ من برحاء الوجد یعنی محبت کی شدت، والاشفاق اور جدائی کا ڈر، یعنی محبت کی شدت اور جدائی کے ڈر کو کم کرو۔ ابو زید نے غلام سے کہا، خفض فدت النفس ما تلاقی من برحاء الوجد والاشفاق۔ یہاں فدت کا نفس کا ترجمہ پہلے کریں گے اور اس کے بعد خفض سے اخیر تک ترجمہ کریں گے۔ تم پر میری جان فدا ہو، اس تکلیف کو ہلکا کر جو تجھے جھیلنی پڑ رہی ہے، یعنی محبت کی شدت اور جدائی کا ڈر۔ فما تطول مدت الفراق ولا تنی رکائب الطلاق بحسن عون القادر الخلاق۔ فما تطول پس لمبی نہیں ہوگی، مدت الفراق جدائی کی مدت، ولا تنی ونا یعنی سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب ہے سستی نہ کرنا یا کمزور نہ پڑنا۔ ولا تنی اور سستی نہیں کرے گی، رکائب الطلاقی ملاقات کی سواریاں۔ رکائب رکوبہ یا رکیبہ کی جمع ہے، یعنی وہ اونٹ یا سواری کا جانور جس پر سواری کی جائے۔ طلاقی کے معنی ملاقات، ملاپ۔ بحسن عون القادر الخلاق، بحسن بہترین، عون القادری قادر کی مدد کے ذریعے، الخلاق پیدا کرنے والے، القادر الخلاق پیدا کرنے والا قادر۔ بحسن عون القادر الخلاق قادر اور پیدا کرنے والے، یعنی اللہ کی بہترین مدد کے ذریعے، یعنی قادر اور پیدا کرنے والی کی بہترین مدد کے ذریعے۔ پس جدائی کی یہ مدت لمبی نہیں ہوگی اور نہ ہی ملاقات کی سواریاں سستی کریں گی۔ فما تطول مدت الفراق ولا تنی رکائب الطلاق بحسن عون القادر الخلاق۔ پس جدائی کی یہ مدت لمبی نہیں ہوگی اور نہ ہی ملاقات کی سواریاں سستی کریں گی، قادر اور پیدا کرنے والے کی بہترین مدد کے ذریعے۔ ثم قال له استودعك من هو نعم المولى وشمر ذيله وولى۔ ثم قال له، پھر اس نے اس سے کہا، یعنی غلام سے کہا، استودعک میں تجھے سپرد کر رہا ہوں، من ہوا اس کے جو ہے، نعم المولا بہترین مولا یعنی سنبھالنے والا، وشمر شمر یشمر تشمیرا ذیل یعنی دامن سمیٹ لینا، ذیل جمع ذیول و اذیال ہر چیز کا آخری حصہ، دم کپڑے کا دامن، حاشیہ تتمہ زمیمہ، یہاں پہ کپڑے کا دامن مراد ہے۔ وشمر اور اس نے اپنا سمیٹ لیا، کیا سمیٹ لیا؟ ذیلہ دامن، وولا اور پیٹ پھیر کر چل دیا۔ ثم قال له استودعك من هو نعم المولى وشمر ذیلہ وولا۔ پھر اس نے غلام سے کہا، میں تجھے اس کے سپرد کرتا ہوں جو بہترین مولا یعنی سنبھالنے والا ہے، اور یہ کہہ کر اس نے اپنا دامن سمیٹا اور پھر پیٹ پھیر کر چل دیا۔ فلبث الغلام فی زفیر وعویل لیس ما یقطع مدامیل۔ فلبث الغلام، لبث کے معنی ٹھہرنا، لبث الغلام تو غلام ٹھہرا رہا، فی زفیر، زفیر کے معنی سانس باہر نکالنا، آہیں بھرنا، اور عویل کے معنی پکارنا، چیخو پکار کرنا، رونا واویلا کرنا۔ فلبث الغلام فی زفیر وعویل، تو وہ غلام
آہے بھرتا رہا اور چیخو پکار کرتا رہا۔ ریتما یہ وقت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس کے اندر ما مصدریہ ہے۔ یقطع قطع، یقطع کے معنی طے کرنا یا کاٹنا، یعنی کٹنے تک۔ کیا کٹنے تک؟ مدامیلن، مدامیلن اس سے مراد نگاہ کی حد ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد 3000 گز یعنی 1 میل کا فاصلہ ہے۔ تو 1 میل کی مسافت طے ہونے تک، ریتما یقطع مدامیلن، 1 میل کی مسافت طے ہونے تک، فلبث الغلام فی زفیر وعویل، وہ غلام آہے بھرتا رہا اور چیخو پکار کرتا رہا۔ فلبث الغلام فی زفیر وعویل ریثما یقطع مدامیل، وہ غلام 1 میل کی مسافت طے ہونے تک آہے بھرتا اور چیخو پکار کرتا رہا۔ فلما استفاق وکفکف دمعه المحراق قال تدری لما اعولت وعلی ما اولت۔ فلما استفاق، استفاقہ کا مطلب ہے ہوش میں آنا یا افاقہ ہونا۔ وکفکفا، اور کفکفا کے معنی ہے آنسو کو پوچھنا، دمعون کے معنی آنسو، محراق کے معنی بہنے والی چیز، دمعہ المحراق یعنی بہتے ہوئے آنسو۔ فلما استفاق وکفکف دمعہ المحراق، پھر جب وہ ہوش میں آیا اور اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا، قال تو کہنے لگا، تو مجھ سے کہنے لگا، اتدری لما اعولت، اتدری کیا تم جانتے ہو، لما اعولت، اعولت اس کا مطلب ہے چیخ کر رونا، اور اول یعول تعویلا اس کے معنی ہے بھروسہ کرنا۔ لما اعولت میں کیوں رویا، وعلامہ اور کس بات پر، اصل میں ہے علا اور ما، اور حرف جر ما پر داخل ہوتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ وعلامہ اور کس بات پر، اولت میں نے بھروسہ کیا، یعنی رونے میں میں نے کس بات پر بھروسہ کیا۔ فلما استفاق وکفکف دمعه المحراق قال اتدری لما اعولت وعلی ما اولت، پھر جب وہ ہوش میں آیا اور اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا تو مجھ سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں رویا اور میں نے رونے میں کس بات پر بھروسہ کی۔ فقلت اظن فراق مولاک هو الذی ابکاک، فقلت تو میں نے کہا، اظن میرا خیال ہے، میں خیال کرتا ہوں، میں گمان کرتا ہوں، فراق مولاک تیرے مالک کی جدائی، هو الذی وہ چیز ہے جو، ابکاک جس نے تجھے رلایا۔ فقلت اظن فراق مولاک هو الذی ابکاک، میں نے کہا میرا خیال ہے کہ تیرے مالک کی جدائی ہی وہ چیز ہے جس نے تجھے رلایا ہے۔ فقال انک لفی واد وانا فی واد ولکم بین مرید ومراد ثم انشد، فقال پھر اس نے کہا یعنی غلام نے کہا، انک یقیناً تم، لفی واد ایک وادی میں ہوں، وانا فی واد اور میں ایک وادی میں ہوں۔ یہ ایک ضرب المثل ہے، یعنی میرے اور تمہارے درمیان سوچ اور مقصد کا بہت بڑا فرق ہے۔ وَلَكَمْ اور کتنا بڑا ہے اور کتنا ہے، بین مرید و مراد مرید اور مراد کے درمیان، مرید کے معنی چاہنے والا اور مراد کے معنی جس کو چاہا جائے۔ وَلَكَمْ بین مرید و مراد اور چاہنے والے اور جس کو چاہا جائے ان کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ ثم انشد پھر اس نے یہ شعر پڑھا، فقال انک لفی واد وانا فی واد ولکم بین مرید ومراد ثم انشد، وہ غلام کہنے لگا بے شک تم کسی اور وادی میں ہو اور میں کسی اور وادی میں، یعنی تمہارا خیال میرے خیال سے مختلف ہے۔ وَلَكَمْ بَيْنَ مُرِيدٍ وَمُرَادٍ ثُمَّ أَنشَدَ اور چاہنے والے اور جس کو چاہا جائے ان کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے، پھر اس نے یہ اشعار پڑھا۔